الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نغماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا فلا تخشون واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر جشن میں شعر سن رہے ہیں آپ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر اور شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات یہ گلا علی مولا کے نام پہ کٹ سکتا ہے تو اس گلے کو یہ بھی پتا ہے کہ دشمن علی کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں بولیں گے کیا جب ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور اگر کوئی ہماری اس کو جہالت پر جو ہے وہ موکول کرے اور اس کو تفہیم کرے کہ ہم جاہل ہیں نہیں ہم سے زیادہ آگاہ بھی کوئی نہیں ہے روشن سی بات ہے کہ ہم ہیں عشق علی کے مخمور ایک خمار ہے ہمارے اوپر اور اس خمار کا نام ہے حب علی ایک نشہ ہم پر طاری ہے اور اس نشے میں ہم رہنا چاہتے ہیں اور وہ نشہ ہے حب علی کا لہذا شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دوسرا مصرع دیکھیے گا شاعر حضرات اور ادب سے تعلق رکھنے والے تشریف فرمائے ہیں شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر اور معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو جی اس قوم سے الجھنے والوں سے بات کر رہا ہوں معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر
فکر میری، سرحد شرک سے دور فکر میری، خون کو جو ہے خون مجھ کو ہنر حمد خدا آتا ہے. سرحد شرک سے دور فکر میری، خون ہنر مجھ کو حمد خدا آتا ہے. میں خدا تو نہیں کہتا ہوں علی کو لیکن، میں خدا تو نہیں کہتا ہوں علی کو لیکن، جو کوئی کہتا ہے تو سننے میں مزہ آتا ہے. بھئی مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں آپ، کیوں میں مذہب بگاڑنا بھی جانتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پر ہے. میں ندیم بھائی اپنے ہی کہے ہوئے چند شعر سنا رہا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر، اور معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر، اور نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. نور کا تو سایہ ہی نہیں ہوتا نا، نور کا سایہ نہیں ہوتا. نور کا سایہ آپ کا اور میرا جو سایہ پڑتا ہے نا، تو یہ سایہ اندھیرا ہے. ابھی آپ دیکھیے، ابھی آپ دیکھ لیجئے آپ کا جہاں جہاں سایہ پڑ رہا ہے آپ سب کا، یہ اندھیرا یا نہیں؟ نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا، اس لیے نبی کا سایہ نہیں تھا. سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا، یہ سنی شیعہ نے حدیثیں لکھی ہیں. اور سایہ کیوں نہیں تھا؟ سایہ ہوتا ہے اندھیرا، اور نور سے کبھی اندھیرا نہیں نکلتا، نور سے کبھی تاریکی نہیں نکلتی. اب اس مفہوم کو روشن کرنے کے لیے دو مصرے مجھ سے ہوئے. عرض کیا کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. اور مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، آسی تخلص کر لیتا ہوں کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں ممنون ہوں جناب جنرل یعقوب محمد یعقوب صاحب کا، جنہوں نے ابھی میرے لیے کچھ الفاظ کہے. میں اس قابل نہیں ہوں لیکن ان کی محبتوں کا ممنون ہوں. آپ سب کی بھی محبتوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی زیارت سے شرف مجھے عطا کیا. آپ کو دیکھ رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں کو کیا دیدار ہو رہا ہے. ہر چہرے پہ علی لکھا ہے. آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ دل میں علی بستا ہے. تو مولا کے چاہنے والوں کی زیارت کرنا بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے. مومن مومن سے جب ملے، شاید میں آپ کی وجہ سے کچھ بہتر مومن ہو جاؤں. اور جہاں تک جنرل صاحب نے اپنی اس تنظیم کی جو فلاحی خدمات ہیں، عزائی اور ولائی خدمات، تو ایک عرصے سے یہ ادارہ انجام دے رہا تھا، مجالس اور محافل. لیکن یہ جو 2 سال قبل سیلاب آیا اور بہت تباہی مچی، خاص طور پہ سندھ میں اور پھر پنجاب کے جنوبی علاقوں میں، اور اس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے. کیا مصیبت تھی، کیا سما تھا. اس موقع پر اسلام آباد کی طرف سے آپ کے اس ادارے نے جو لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، وہ مثالی رہا، اور وہ ایک یادگار آپ کا کردار تھا. مدتوں نسلیں ان لوگوں کی دعائیں کریں گی آپ کو، اولادیں ان کی دعائیں کریں گی کہ جن کے گھر پہ جن کے سر پہ چھت نہیں تھی، جن کا گھر گر چکا تھا اور انہیں دوبارہ سے گھر بنا کے دیے گئے، اور بہت سارے نیکی کے کام ہوئے. جعفری الائنس ایک علامہ عباس کمیلی مرحوم مغفور نے یہ ادارہ تشکیل دیا تھا جس وقت میں تحریک جعفریہ پہ پابندی لگ چکی تھی، اور ایم ڈبلیو ایم تو ہماری جو قومی جماعت ہے اس کا وجود اس وقت میں نہیں تھا، اور ایک بہت کھچاؤ تناؤ کا ماحول تھا. دور بھی ایک جنرل صاحب کا ہی تھا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
علی آل محمد. بھائی اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ ہے. اللہم صل علی. تو وہ یہ ہمارے ملک کی خوبی ہے کہ ایک جنرل بگاڑتا ہے تو ایک بناتا ہے. جی ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. تو وہ بہت مشکل دور تھا. میں جلدی سے تاریخ ایک جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ مجھے محفل پڑھنی ہے لیکن ایک جلدی سے تاریخ. تو ایک جیل بھرو تحریک شروع ہوئی، بڑے حادثات ہو رہے تھے، ہمارے ساتھ زیادتیاں اس ملک میں تھیں، کوئی قومی جماعت اس وقت میں، کوئی قومی فورم اس وقت میں فعال نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس وقت میں تمام تنظیمات نے مل کر یہ ادارہ کراچی سے شروع کیا تھا، اور پھر کومیلی صاحب اندرون سندھ میں بھی اور پنجاب کے بھی بعض شہروں میں انہوں نے وزٹ کیے، دورے کیے. بہت حد تک وہ کامیاب رہے، مگر پھر الحمدللہ ہماری اور جماعتیں فعال ہونا شروع ہو گئیں. تو پھر جب یہ ابھی کوئی 7-8 مہینے پہلے یہ ذمہ داری کومیلی صاحب کے بعد علامہ رضی جعفر صاحب اس کے صدر رہے اور اب وہ سرپرست ہیں اس کے. تو پھر یہ طے ہوا کہ جب یہ اس فقیر کو یہ ذمہ داری دی جائے تو میں نے پہلے اپنے پاکستان بھر کی بڑی شخصیات سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی. اور بالاتفاق یعنی کوئی مقابلہ میرا الحمدللہ میں نہیں چاہتا، میرا تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے نا. یہ ماحول ہمارے ملک میں ختم ہونا چاہیے. مذہبی جماعتوں کے اندر بھی اگر الیکشن ہو رہے ہوں اور الیکشن میں بھی جو ہے وہ لابنگیں ہو رہی ہوں اور گروپنگ ہو رہی ہو تو یہ پھر اللہ کا کام تو نہیں ہے. تو میں نے پھر گزارش کی کہ نہیں صاحب خدمت گزار طے کر لیں، ہم اس کا ساتھ دیں. الحمدللہ سپریم کونسل جعفری الائنس نے جو ہے وہ بلا مقابلہ ذمہ داری سونپی. ہم نے اس کے آئین کے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی کروائی، کچھ بہتری لے کر آئے. اور آئین میں جو پہلی لائن ہم نے لکھوائی کہ یہ فورم غیر سیاسی اور غیر انتخابی ہے، یعنی اس کا پاکستان کے اندر ہونے والے سیاسی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیر سیاسی فورم ہے. اس کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ جتنے بھی شیعہ قوم کے محبان اہل بیت کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی تنظیمات ہیں، جتنے فلاحی ادارے ہیں، جتنے بھی مذہبی اعضائی ادارے ہیں، اسٹیک ہولڈرز جتنے ہیں شیعہ قوم کے، وہ سب ان کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہو، ان کا ہمارے ساتھ ایک رابطہ ہو اور ایک آواز بنا سکیں، اعضائی اور ولائی آواز. میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، غیر سیاسی غیر انتخابی فورم ہے. یہ تنظیم نہیں ہے، یہ تنظیم نہیں ہے. لہٰذا ہماری جو تنظیموں کے دوست ہیں وہ بالکل اس سے مطمئن رہیں. یہ تنظیم نہیں ہے، ایک فورم ہے، ایک ادارہ ہے. بلا تشبیہ جیسے قومی اسمبلی ایک ادارہ ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ اس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور پھر سب مل کر کوئی جو ہے وہ قرارداد پاس کر لیتے ہیں ملک کی مفاد کے لیے. ہم ایسا کیا نہیں کر سکتے کہ ہم غیر سیاسی غیر انتخابی کو ایسا ایک مجلس کو ایک فورم ایسا تشکیل دے دیں کہ پھر پورے ملک کے فیصلوں کے لیے ہم اپنے اپنے علاقوں سے جو نمائندگان ہوں، جو تنظیمات ہوں، وہ رائے دے سکیں. تھنک ٹینکس کو بنانا ہے. جنرل صاحب جیسی شخصیات تو ہمارے ان لوگوں میں شمار ہوں گی کہ جو ملک کی سطح کے فیصلوں میں ہمارے بہترین معاون مددگار اور بہترین مشیر رہیں گے. تو میں ممنون ہوں کہ چند لمحوں پہلے جو جناب جنرل یعقوب صاحب نے یہ خواہش کا اظہار کیا، یہ میرے لیے بھی ایک عزت میں اضافے کا سبب ہے، ہمارے ملک میں ہماری قوم کی مضبوطی کا سبب ہے. امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے. اور آج ہماری سب سے بڑی عید ہے، ہماری سب سے بڑی عید ہے. عید الفطر بھی اس کے لیے عید ہے جس کے دل کا مالک علی ہو. عید الضحیٰ بھی اس کے لیے سب سے بڑی عید ہے جس کے دل اور دماغ کا مالک مولا علی ہو. اور الحمدللہ پاکستان کے جو ہماری ساخت ہے جو پاکستان کی، اس ملک کا نام ہے پاکستان. اسے ایک محمد علی اور فاطمہ نے بنایا تھا. اور میں بہت زیادہ یہ وہ روشن انداز سے کہتا ہوں کہ ایک سنی نے سوچا تھا علامہ اقبال، اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. لہذا اس ملک میں جتنا حق شیعہ کا ہے اتنا ہی سنی کا بھی ہے، اور جتنا حق ایک سنی کا ہے اتنا ایک شیعہ بھی کا ہے. بلکہ اس ملک کو بنانے والوں میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں. کتنا حسین ملک ہے یہ ہمارا. میں تو کہوں کہ جس ملک پہ قربان ہونا دین ہوگا وہ پاکستان ہے. اور میں واضح طور پر یہ نہیں کہ مجھے کوئی خاص وہ ہے، لیکن میں واضح طور پر اسی مرحلے پہ کہہ دوں کہ اگر کبھی کسی نے پاکستان کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا، توجہ ہے بات کی، میں پڑوسی ممالک سے بھی وہاں تک بھی آواز پہنچانا چاہتا ہوں.
اگر کسی نے پاکستان کو میلی آنکھوں سے دیکھا، ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا، تو پاک فوج کے دستوں کے ساتھ یہ فقیر وردی پہن کے دفاع وطن کے لیے نکلے گا۔ لبیک یا حسین، بلند صلوات ہدیہ کر رہے ہیں۔ اور ہماری قوم کا فرد پاکستان کے اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہمیشہ حاضر رہے گا۔ حب الوطن من الایمان، توجہ ہے، حب الوطن من الایمان، یہ حدیث مبارکہ، ایمان کا جز ہے اپنے وطن سے پیار۔ اور جتنی قربانیاں ماضی میں ہم نے دیں، اگر اتنی قربانی کسی اور مسلک نے دی ہوتی تو وہ شاید آج میوزیم میں بھی نہ ملتا، نام ہی بدل دیتے اپنا۔ لیکن ہم نے اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور لگاتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ اس ملک میں ہوا، یہ باہر کی، کہاں کی، کس کی کیا سازش تھی۔ زیادہ تبصرے نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ مزاجاً محفلوں میں اور مجلسوں میں ان موضوعات کو ایک اشارتاً تو کہنے کا قائل ہوں، تفصیل میں جانے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہاں یہ وہ فورم نہیں ہے۔ وہ کام بھی کرنا بہت اچھا آتا ہے، مگر اس محفل میں اور ممبر پہ بیٹھ کے میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ جی وہ بھی 9 محرم کو، وہ بھی 10 منٹ کے لیے، سارے عشرے میں بھی قومی مسائل بیان نہیں ہوتے، لیکن اس کے لیے اور فورم ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اجلاسات ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ فقیر جس جگہ پر بھی گیا ہے کسی سے کم نہیں پڑا، تو کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بی بی کا کرم ہوتا ہے، اس میں مولا کا کرم ہوتا ہے۔ وہ خیال ڈالتے ہیں، ہم تو نوکری کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، وہ امداد کرتے ہیں، اور ہم کچھ نوکری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بہت واضح طور پر رہے، روشن رہے کہ ہم الحمدللہ اس وطن سے ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، یہ وطن ہمارا وطن ہے، یہ ہم سب کا وطن ہے۔ اس کی خدمت کرنا، اس کے کام آنا، اس کے مسئلوں کو حل کرنا، اس کے لیے اچھے مشورے دینا، اور مشورے دینا اور ہے، اور چاپلوسی کرنا اور ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی علی والا ہو اور وہ چاپلوس ہو۔ ہم درباروں میں حق بولنے کو تو جاتے ہیں، خوشامد کرنے کو نہیں جاتے۔ اپنے قبلے کو سیدھا رکھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بات روشن ہے، تھوڑی سی بات آگے بڑھے۔ اب میں آپ کے سامنے جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، شاید میرے دوستوں نے محسوس کیا ہو، محترم سننے والوں نے محسوس کیا ہو کہ آیات کی جو ترتیب میں نے جس ترتیب سے پڑھا ہے، وہ ترتیب ہے جو قرآن میں موجود ہے۔ سب سے سورہ مائدہ کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ تیسری آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، اور 67ویں آیت میں نے بعد میں پڑھی ہے، اور یہ دونوں آیتیں، یعنی تیسری آیت اور 67ویں آیت، یہ دونوں آیتیں غدیر میں نازل ہوئی ہیں، غدیر کے میدان میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، اگر اس ترتیب کے ساتھ غدیر کو سمجھنا چاہیں تو حسن بڑھ جاتا ہے، یعنی غدیر فہمی کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ مثلا میں اگر کوئی اور، یعنی میں ممکن ہے ایسے بھی پڑھ سکتا تھا، اور معمولاً ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، جو معمولاً پڑھا جاتا ہے وہ ترتیب اس فقیر نے نہیں رکھی۔ معمولاً ہمارے کیا پڑھا جاتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ہمارے یہاں پہلے ہی آیت پڑھی جاتی ہے کہ آیت نازل ہوئی، سرکار دو جہاں پر آواز آئی، اے میرے رسول پہنچا دو، پہلے ہمارے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے غدیر کے محفلوں میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں آیت پڑھی جاتی ہے الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشون واخشون، پھر ہمارے یہاں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ترتیب میں یہ نہیں ہے، ترتیب میں پہلی آیت جو ہے غدیر کی پہلی آیت، غدیر کی پہلی آیت یہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشون واخشون،
آج کافر مایوس ہو گیا. جان لیجئے علی کا نام سن کے سب سے زیادہ پریشانی یہودی صہیونی کو ہوتی ہے. سب سے زیادہ جس کو علی مولا سے نقصان پہنچا ہے وہ خیبر کا یہودی تھا جو آج تک تڑپ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم. الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا. فلا تخشون، خبردار مسلمانوں، کافروں سے ڈرنا نہیں. فلا تخشون، فلا تخشوہم بخشون، خبردار ان سے ڈرنا نہیں. فلا تخشونہم بخشون، خبردار ان سے ڈرنا نہیں، وہ تم سے ڈریں گے. یعنی قاعدہ یہ بنا کہ کافر علی مولا کی ولایت سن کے مایوس ہوتا ہے. اچھا یہ آیت اگر ترتیب میں ایسے ہی ہے جیسی آیت اس وقت قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو پھر پیغام تو کچھ یوں ہے کہ نبی مکرم جب فرما رہے تھے نا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، اور فرما رہے تھے جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں اس روایت کو پڑھتے ہوئے یہ کون سے مسلمان تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ قرآن تو منع کر رہا ہے، خبردار لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ. مسلمانوں خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا. جو مسلمان نبی سے آگے بڑھ جائے وہ مسلمان رہ جائے. سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. تو حضرت بلال نے سوال کر لیا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں؟ بھائی آواز کیا لگاؤں؟ سرکار نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آ جاؤ. یعنی نبی کے مطابق بہترین عمل ولایت علی کو کہتے ہیں.